بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بنا سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جب آنکھوں کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجئے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سخت دل کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس دنیا میں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار
اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔
اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے
انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہیں۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے، رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں، وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ دولت کا ہونا اور اس کی نمائش کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ دولت کی نمائش وہاں ہوتی ہے جہاں اس کے علاوہ دکھانے کو اور کچھ نہ ہو۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ بدصورت لوگوں سے تو محبت ہو سکتی ہے، مگر بد زبان لوگوں سے نہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، اور ایسے بن جاؤ کہ لوگ جب آپ سے ملیں تو ان کے اچھے انسان کی تلاش ختم ہو جائے۔ سخت ہاتھوں سے بھی انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ہی کوشش کریں، اتنا بھی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔
بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو رب کا فرمان نہیں پڑھتے، روز اخبار پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ بندہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب آ جاتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ہماری دعا تو بس یہ ہے کہ ہم اس راستے کے مسافر بن جائیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور ہمیں وہ راستہ اللہ کی رضا تک لے جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت بات ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو لگائی گئی پکار کبھی خالی نہیں جاتی، مگر یہ کہ پکار ہی یقین سے خالی ہو۔ وہ صبر ہی کیا جس میں تیری زبان سے کوئی شکایت نکل پڑے۔ صبر تو بس ایک گہری خاموشی کا نام ہے، ایسی خاموشی جو بڑے سے بڑے طوفان کے شور کو بھی دبا دے۔ کسی موقع پر یہ خوف کام آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کسی وقت یہ تسلی اور امید کافی ہوتی ہے کہ میرا اللہ دیکھ تو رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل ناداں، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ اس دنیا میں لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ہچکے بتائی جاتی ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنا اللہ کی مدد آئے گی اتنا آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کے سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے بندے کو ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اس دنیا میں کسی غریب کو تنگ مت کر، کیونکہ تیری طاقت پیسہ ہے، لیکن اس غریب کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور انہیں نرم رکھا ہے۔ اس دنیا میں ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا
اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو مان رکھنے کے لیے ہار جائیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس دنیا میں اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ آج کل اس مطلبی دنیا میں حساس ہونا بھی آزمائش ہے۔ اس دنیا میں اپنے زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کے اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم چاہ کر بھی کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں دھوکے کی خوبیاں بھی خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ احساس نہیں کرتے بلکہ احسان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں تو انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر کیونکہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں جو تمہارا برا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اولاد کی ہے جو بد لہجی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصلاح اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ ہے آپ خود۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔